انفروا في الحرب فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. یہ تو قرآن نے منافقین کی بات بتائی، لیکن 3 مخلص مسلمان بھی تھے جو اس مہم میں رہ گئے. نیت صحیح ہے مگر یہ سوچتے ہوئے کہ آج جائیں گے، کل جائیں گے، صبح جائیں گے، شام جائیں گے، رفتار سواریاں تیز رفتار ہیں، لشکر تو ضعیفوں کمزوروں کا خیال کر کے چلتا ہے، ہم تیز رفتاری سے پا لیں گے. لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا دشمن نے تو میدان میں آنے کا ارادہ ہی ملتوی کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے فتح و نصرت کے پرچم لہراتے ہوئے واپس تشریف لائے. مسجد نبوی کے صحن میں عدالت بتا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا کہ تم اپنی نعمتوں کی وجہ بیان کرو جو پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان 3 میں سے ہیں جو مخلص مسلمان نہ جا سکے تھے، فرماتے ہیں منافقین جمع ہوئے اور من گھڑت کہانیاں سنانا شروع کی. کسی نے کہا جی میری آنکھ دکھتی تھی، کسی نے کہا میرا سر دکھتا تھا، کسی نے کہا میری ٹانگیں لرزتی تھی، کسی نے کہا جی بخار آیا ہوا تھا، کسی نے کہا نزلہ آیا ہوا تھا، کسی نے کہا میرا دادا مر گیا، کسی نے کہا میرا چچا مر گیا، کسی نے کہا میری نانی مر گئی. گھر گھر کے کہانیاں سنائی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں. حضرت کعب فرماتے میرے دل نے چاہا، میرے نفس نے چاہا تم بھی کوئی کہانی بھر لو کہ کتابت تو تمہارے گھر کی لوڈی ہے، ابو الکلام نے کہیں قادر الکلام تو ہو، تم بھی گھر لو. لیکن میرے ضمیر میں رہنمائی کی نہ کس سے آگے جھوٹ بولو گے، جس کا سینہ محبت ہے وہی تم جھوٹ بولو گے، وہی تمہارے جھوٹ کا سردا چار کر دے گی. کامیابی اس میں ہے کہ سچ کہہ دو. اور کیا اللہ کا رسول میں، میرا بھائی ہلال، میرا بھائی مرارا، ہم تینوں بالکل صحیح ہے کہ حتمند میں ہمارے پاس گھر چھوڑنے کے لیے خرچہ بھی تھا، سواریاں بھی تیز رفتار تھی، بس بات صرف اتنی ہوئی کہ ہم صبح شام سوچتے رہے، کل پرسوں سوچتے رہے، تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھیں گے، لشکر کو پالیں گے، لیکن آپ اتنی جلدی واپس تشریف لے آئے کہ ہم یہی سوچتے بیٹھے رہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں. ہم اپنی اس کوتاہی کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے لیے جو سزا اللہ اور اس کا رسول تجویز کرے وہ ہم پر آنکھوں پر برداشت کرنے کو تیار ہے. یہ ہے دوستی کا معیار. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجا فقط صدقہ، میرے اس دوست نے سچ کہہ دیا. تو تم اب اٹھو حتی یقضی اللہ کی، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اس معاملے میں فیصلہ صادر فرمائے. اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا ان سے اس وقت تک گفتگو کرنا بند کر دو جب تک کہ میں تمہیں اجازت نہ دوں. جہاں بہت سارے میسج ہیں اس واقعے کے حوالے سے، آپ کے لیے بہت سارے پیغام ہیں. اسلام کا نظم و ضبط بھی دیکھیے، قیادت اور اطاعت کا منظر بھی دیکھیے، اور جہاد کی اہمیت کو بھی دیکھیے. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے مجاہدین میں سے ہے جنہیں اللہ کہہ چکا ہے اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم، جاؤ آج کے بعد میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں. دامن رحمت میں لے لینے کا اعلان کرتا ہوں. دنیا کی کوئی بات تمہیں جنت کے داخلے سے نہیں روک سکے گی. وہ ہے فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے سے ہم باہر نکلے تو دنیا بدل چکی، ہر چہرہ اجنبی نظر آئے، جدھر بھی دیکھتے ہیں ہر شخص میں پھیر لیتا ہے. بیویاں بھی علیحدہ ہونے کو تیار ہو گئی، رشتے داروں نے بھی بولنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ بچے بھی گفتگو نہیں کرتے. حضرت کہا فرماتے ایک دن مدینہ کے بازار میں ایک چمٹی میرا نام پکار رہا تھا. لوگ
سے کہہ رہا تھا کعب بن مالک کا پتا دو، لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا وہ میرے قریب آیا اور جیب سے ایک خط نکال کے مجھے دیتے ہوئے کہا اسے پڑھو اور جلدی سے جواب دو. یہ میں اپنے شاہ غسان کا خط لائے ہیں اپنے بادشاہ کا، انہوں نے آپ سے بہت یاد کیا ہے. پڑھو. خط کھولا اور پڑھا. لکھا تھا کار ہمیں معلوم ہے تم کتنے ہاتھ ورکر ہو، تم کتنے اچھے کارکن ہو اور تمہاری کتنی خدمات ہے اسلامی انقلاب کے ساتھ میں. تم تو ابتدائی دوست میں کہو محمد کے، اور تم جیسا ورکر جس لیڈر کو ملے وہ لیڈر کو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. مگر افسوس کہ تمہاری قدر نہیں کی گئی اور تمہاری قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. ہم تو تمہارے منتظر ہیں، اگر آ جاؤ تو تمہارے قدموں میں ہم آنکھیں بچھائیں گے، جو کہو گے وہی مانیں گے. ہم تمہاری انتظار کر رہے ہیں. پارٹیاں بدلنے کے لیے ایسا ہی دولت پھینکا جاتا ہے اپنے، لیکن بکنے والوں کی کوئی مستقبل نہیں ہوتا. بکنے والوں کو اگلے بھی جانتے ہیں کہ یہ پچھلے سے جو وفا کر کے آیا ہے ہم کبھی نہیں وفا کریں گے. لیکن یہ وہ کارکن نہیں تھے کہ انہیں ترغیب و ترہیب میں انہیں لالچ میں خریدا جائے. کعب بن مالک نے وہ خط کو پڑھا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا. کسی سے کہا اپنے دوست کے بادشاہ سے کہو ہمارے آقا نے ہم سے صرف بولنا بند کیا ہے نا، سوشل کا انکار کیا ہے نا، جسم کو ٹکڑے بھی کر دے تو جسم کے ہر ٹکڑے سے اس کی وفا کے ترانے بلند ہوں گے. ہم وہ نہیں ہیں کہ مشکلات و مسائل میں اور آزمائشوں میں اپنے قائد کا دامن چھوڑ دے. اس کو مایوس کیا اور پھر برستی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. تو انہوں نے اللہ کے رسول نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ دشمنان اسلام ہم سے توقع کرنے لگے ہیں کہ ہم آپ کا دامن چھوڑ کر ادھر چلے جائیں. ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے حال پر رحم کیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اس کے فیصلے کا انتظار کرا. حضرت کعب روتے ہوئے ہٹے، فرماتے جی کہا ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھ جاؤں، بھاری پتھر سینے سے باندھوں اور کود جاؤں. لیکن جس چیز نے ہمیں زندہ رہنے کا حوصلہ دیا وہ یہ تھی کہ ہم جب پہلے مسجد نبوی میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو رحمت عالم بڑے پیار سے ہماری طرف دیکھ لیا کرتے. بس حضور کا یہ دیکھ لینا زندہ رہنے کا سہارا بنے. اگر اتنا دن ہوتا تو شاید ہم زندہ نہ رہ سکتے. اس آزمائش میں کتنی راتیں گزر گئی دوستوں؟ 50 راتیں گزر گئی. فرماتے ہیں میں رو رہا تھا اپنے گھر کے اوپر والے حصے پہ بیٹھا ہوا کہ ایک صبح چلاتی پہاڑی سے آواز آئی، کہا مبارک ہو تمہیں، تمہاری شان غم ختم ہو گئی. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن پھر آواز آئی مبارک ہو کعب، تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی نگاہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. فرماتے ہیں آواز میں اخلاص تھا، آواز میں محبت تھی، آواز میں اخوت کی مٹھاس تھی. میں نے اٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا یہ آواز بلند کرنے والے تیز تیز قدموں کے ساتھ میری طرف بڑھنے والے ابو بکر صدیق تھے. آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر صدیق رونے والوں کو ہنسنے کا پیغام دینے والا، مایوسیوں کے بندر میں الجھے ہوں کو امید دلانے والا، غم زدہ لوگوں کو بشارت سنانے والا. حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو دیکھا تو میرے ضمیر نے مجھے کہا نظام کائنات ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن ابو بکر کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. کیوں گرفتاری سے نیچے اترے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صاحب آپ اس قدر سے سچے قائد تمہیں یاد کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص رش کرتا ہے تمہارے مقدر پر.
حضرت کا فرماتے میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا اتار کر گلے میں ڈال دیا اور دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پرتے مسرت میں چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. مجھے دور سے دیکھتے ہی فرمایا کاش آج تم دنیا میں اس طرح ہو جیسے آج تم پیدا ہوئے ہو. اللہ نے تمہارے کردار کو، تمہاری زندگی کے ہر لمحے کو اپنے غیب و غضب سے محفوظ کر لیا. اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری ہوئی. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوا فی ساعة العسرة الذین اتبعوا فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ نے نگاہ کرم کی ہے اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، جنہوں نے مشکلات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا، اور ان تین پر کہ جن پر زمین کی وسعتیں تنگ ہو گئی، جنہیں اللہ کے سوا کوئی ماوا اور ملجا نظر نہ آیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ ہم رئیس الرحیم ہیں. ہم اصلاح چاہتے تھے، انہیں مٹانا نہیں چاہتے. تین باتیں قابل توجہ ہیں. اگرچہ دکھ ان تین کا تھا، لیکن قرآن کے اسلوب و بیان سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ خود تین شاید اتنا غمزدہ نہیں جتنا ان کا قائد اور ان کا استاد مغموم تھا ان کے اس غم میں. اس لیے کہ اللہ نے جب آنسو پوچھے تو پہلے اپنے نبی کے آنسو سے آنسو پوچھے. لقد تاب اللہ علی نبی، پھر مہاجرین و انصار کے آنسو پوچھے، پھر ان کی بات آئی. قرآن اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا غم اس کے اکیلا غم نہیں ہوتا. ملت اسلامیہ میں کسی مسلمان کا دکھ اس اکیلے کا دکھ نہیں ہوتا، پوری ملت کا دکھ ہوتا ہے. اپنے دینی بھائیوں کو دکھوں میں تنہا نہ چھوڑ دیا کرو. مسلمان فلسطین